میرا نام حلیمہ خاتون ہے اور میری زندگی کی ساری خوشیاں میرے بیٹے اسد کے گرد گھومتی تھیں۔ اسد میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے اس کو نہ صرف اپنی جان سے بڑھ کے چاہا بلکہ اپنی ہر خواہش، ہر خواب اور ہر آرام اس کے نام کر دیا۔ اسد میرے لیے صرف بیٹا نہیں تھا بلکہ میری تنہائی کا ساتھی، میری محرومیوں کی تسلی اور میرے جینے کی واحد وجہ تھا۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ ماں کی محبت تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری محبت میں کچھ الگ سا رنگ تھا، کیونکہ جس وقت میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھا اس وقت اسد کی عمر صرف 5 سال تھی۔ نہ کوئی کمانے والا تھا، نہ کوئی سہارا، بس ایک میں تھی اور ایک میرا بیٹا تھا۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور پیٹ کی آگ سب کچھ میرے ہی کاندھوں پہ تھا۔ دن چڑھتے ہی میں جھاڑو پوچھا لے کے گھر سے دوسرے گھر جاتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی تو اسد کو سینے سے لگا کے دن بھر کی تھکن بھول جاتی۔ وہ بہت چھوٹا تھا لیکن بہت سمجھدار تھا، اپنے حصے کا کھانا میرے منہ میں ڈال دیتا اور جب کبھی میں بیمار ہوتی تو اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے سر میں تیل لگاتا۔ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ پڑھائی میں بہت ذہین نکلا۔ محلے کے سب بچے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کرتے اور استاد بھی اس کی بہت تعریف کرتے۔ میں نے اپنے کپڑے نہیں خریدے، اپنے علاج کے پیسے بچا کے اسد کی فیسیں دی۔ اس کے جوتے، کپڑے، کتابیں سب میری محنت کی کمائی سے آتے۔ پھر وہ وقت آیا جب اسد کی تعلیم مکمل ہوئی اور اس نے نوکری کے لیے باہر کا رخ کیا۔ ایک دن وہ خوشی خوشی آیا اور مجھے بتایا کہ اماں مجھے دبئی کی ایک کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خوش تھا تو میں بھی خوش تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر سونا ہو گیا، لیکن جب وہ پہلی بار تنخواہ بھیجا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہر ماہ رقم آتی، میرے سارے اخراجات وہی اٹھاتا اور میں بس دعائیں دیتی۔ میرے گھر کے ساتھ ہی میرے بھائی کا گھر تھا، وہ اکثر میرے پاس آتا رہتا۔ اس کی بیوی بھی میرا خیال رکھتی، اس لیے مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ لیکن سچ کہوں تو دل میں ایک خلا ہمیشہ رہتا۔ اسد کی آواز سن کے ہی دل کو قرار آتا۔ وہ مجھے دن میں 3 بار کال کرتا، حال چال پوچھتا، مجھے سمجھاتا کہ اماں اب ہم امیر ہو گئے ہیں، آپ کام مت کیا کریں۔ میں نے بھی کام چھوڑ دیا تھا اور سکون سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اسد نے فون کیا، اس کی آواز میں کچھ جھجک تھی۔ کہنے لگا اماں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا خیر تو ہے؟ تو کہنے لگا اماں مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اس کا نام سارا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں جیسے ایک ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ لڑکی تو نے کہاں دیکھی ہے؟ تو کہنے لگا اماں فون پہ بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا فون پہ بات ہونے سے محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگا اماں آپ کے زمانے میں خط ہوتے تھے، ملاقاتیں چھتوں پہ ہوا کرتی تھیں، اب دور بدل گیا ہے، ہم لوگ فون پہ بات کرتے ہیں، تصویریں شیئر کرتے ہیں، دل کی باتیں کرتے ہیں، محبت بھی اسی راستے سے ہو جاتی ہے اور مجھے ہو گئی ہے۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ وقت بدل گیا ہے اور بچوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے، اگر میرا بیٹا خوش ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسد نے کہا اماں اگر میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو خوش رہوں گا، اور اگر کسی اور سے شادی کی تو شاید ساری زندگی خوش نہ رہ سکوں گا۔ مجھے اس کی باتوں میں سچائی لگی، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جب تم پاکستان آؤ گے تو مجھے لے چلنا، میں لڑکی والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اسد نے کہا اماں میں نے ان سے بات کر لی ہے اور وہ سب کچھ پہلے سے طے کر چکا تھا۔ جب ہم لڑکی کے گھر گئے تو یوں لگا جیسے سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ سارا کے گھر والے جیسے ہمارے منتظر تھے، نہ کوئی زیادہ سوال جواب ہوئے، نہ کوئی رسم رواج کی بات ہوئی، صرف ایک ملاقات میں نہ صرف رشتہ پکا ہوا بلکہ شادی کی تاریخ بھی فائنل ہو گئی۔ مجھے ذرا عجیب سا لگا کہ شاید مجھے صرف ایک رسم کی تکمیل کے لیے ساتھ لایا گیا ہے، لیکن پھر دل کو سمجھایا کہ بیٹا خوش ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر رہا ہے تو شاید یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاشنی چاہیے۔ اس نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے، اب میری باری ہے کہ میں اس کی خواہش کا احترام کروں۔ دل میں کچھ خلش سی تھی کہ میرے اسد نے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے چھپ کے کیوں کیا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ آج کل کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، وقت نے سب کچھ بدل دیا ہے، لیکن ایک ماں کی محبت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے صدیوں پہلے تھی۔ میں نے خاموشی سے اسد کی خوشیوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سارا اور اسد کی شادی بڑے سادہ انداز میں ہو گئی، نہ کوئی دھوم دھڑکا تھا، نہ کسی قسم کی نمود و نمائش، صرف چند قریبی لوگ مدعو تھے، اور میں دل سے چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی نئی زندگی کا آغاز خوشیوں سے بھرپور ہو۔ سارا کو جب پہلی بار دیکھا تو واقعی وہ شکل و صورت سے خوبصورت تھی۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی، انداز میں نفاست تھی،
لیکن گھر میں آ کے چند دن کے بعد ہی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سارا کو گھریلو کام کاج کی نہ تو عادت ہے نہ ہی شوق۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی، ناشتہ بھی مشکل سے بناتی اور اکثر کچن کا رخ ہی نہیں کرتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ سب عجیب نہیں لگا کیونکہ میں نے تو ہمیشہ اپنا کام خود کیا تھا۔ اسد کے بچپن سے لے کے آج تک میں نے اس کے آرام میں کبھی کبھی نہیں آنے دی تھی، اور اب جب اسد کی بیوی آ گئی تھی تو میرے دل میں یہی ارادہ تھا کہ میں ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی، میں ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گی، اور انہیں ان کا وقت، ان کا آرام، ان کی خوشیاں آزادی سے گزارنے دوں گی۔ میری دعاؤں کا اثر تھا یا اسد کی محبت کا کمال کہ شروع کے دنوں میں دونوں بہت خوش تھے۔ سارا بھی ہنستی مسکراتی رہتی اور اسد تو جیسے اس کے گرد ہی گھومتا رہتا۔ وہ ناز نخرے کرتی تو وہ چپ چاپ مان لیتا، وہ فرمائش کرتی تو وہ دوڑتا ہوا پوری کرتا، وہ کہتی کہ آدھی رات کو مجھے آئس کریم کھانی ہے تو وہ چپ چاپ باہر نکل جاتا، وہ کہتی کہ اس وقت مجھے سمندر دیکھنا ہے تو وہ گاڑی نکال لیتا۔ مجھے اکثر ان دونوں کی محبت دیکھ کے رشک آتا اور دل خوش ہو جاتا کہ میرا بیٹا سچ میں خوش ہے اور اس کی بیوی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ کئی بار وہ دونوں مجھے بھی اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے اور جب اکیلے جاتے تو میرے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں لیتے آتے۔ اس وقت گھر میں خوشیوں کی فضا تھی، کہے تھے، ہنسی تھی اور ہر طرف زندگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے ہنستے ہنستے سارا سے کہا، بیٹا اب تم مجھے دادی کب بنا رہی ہو؟ یہ بات میں نے صرف محبت سے کی تھی، کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں، لیکن سارا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ یہ ابھی ہمارے پلان میں نہیں ہے، جب ہمارا دل چاہے گا تبھی ہوگا۔ اس کا یہ انداز اور یہ بات مجھے اندر سے کچھ ہلا گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں جس کا مشورہ لینا تو دور، اس کے جذبات کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جا رہا۔ میں نے اس کی بات پہ کچھ نہیں کہا اور بس اتنا کہا کہ بیٹا جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسد کو واپس اپنی نوکری پہ بیرون ملک جانا تھا۔ اسد نے 4 مہینے پاکستان میں گزارے اور وہ دن اس کے لیے جیسے خوابوں جیسے تھے۔ سارا کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے چہرے پہ خوشی لانا، اسے ہنسانا، اس کی ہر فرمائش پوری کرنا، جیسے وہ اسی کام کے لیے آیا ہو۔ لیکن اب اس کو جانا تھا اور اس کا دل بھاری تھا، وہ بے حد اداس تھا، یہاں تک کہ وہ روتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچا۔ سارا اس کے ساتھ تھی لیکن اس کے چہرے پہ کوئی اداسی نہیں تھی، نہ آنکھیں نم تھی نہ کوئی گھبراہٹ تھی۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہ مضبوط دل کی ہے، لیکن مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے چھوڑ کے جانا اس کے لیے اذیت بن جاتا ہے۔ اسد کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بار بار میری طرف دیکھتا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اماں میں سے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ سارا خاموش کھڑی رہی۔ آخر میں جب جہاز میں سوار ہونے کا وقت آیا تو اس نے بھی ایک آنسو بہایا، لیکن وہ آنسو مجھے اصلی نہیں لگا۔ مجھے لگا جیسے صرف دکھانے کے لیے نکالا گیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم میں غلط تھی یا صحیح، لیکن ایک ماں کا دل دھوکہ نہیں کھاتا۔ اسد کے جانے کے بعد سارا بالکل بدل گئی، یا شاید وہ ویسے ہی تھی، صرف میں ہی کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی۔ اب وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، باہر نہیں نکلتی، کھانے کا وقت ہوتا تو بھی وہ پلیٹ لے کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نہ کبھی کچھ کہتی تو وہ کہتی کہ اماں میں آپ کے بیٹے سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہوں تاکہ اس کا دل لگا رہے اور وہ وہاں اداس نہ ہو۔ میں خاموش ہو جاتی، اس کے کمرے سے کہے آتے، ہنسی مذاق کی آوازیں آتی۔ میں دل کو تسلی دیتی کہ شاید میرے بیٹے کے ساتھ ہی باتیں کر رہی ہوگی اسی لیے ہنس رہی ہے، لیکن اسد کا تو کام ہی ایسا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ اماں میں دن بھر مصروف رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، کئی بار تو تمہیں فون کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اور واقعی وہ مجھے کئی دن کے بعد فون کرتا تھا۔ میں نے سوچا شاید اپنی بیوی کے لیے وقت نکال لیتا ہوگا، آخر محبت بھی تو بہت تھی۔ لیکن دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزرنے لگے، لیکن میں نے سارا کو ایک بار بھی روتے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ اداسی تھی، نہ انتظار، نہ کوئی فکر۔ میں نے تو سنا تھا کہ پردیسی شوہروں کی بیویاں تنہا ہو کے اداس رہتی ہیں، ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن سارا تو بالکل ہٹی کٹی تھی، ہر وقت تر و تازہ اور بے فکر۔ مجھے وہ سادہ دل، سادہ لباس میں لپٹی ہوئی محبت بھری بہو اب ایک ایسی عورت لگنے لگی تھی جس سے اس گھر سے نہ کوئی لگاؤ تھا نہ اس کے مکینوں سے۔ وہ بس ایک کمرے میں قید اپنے فون میں گم رہتی اور میں خاموش تماشائی بن کے سب کچھ دیکھتی رہتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سارا کے گھر والے شادی کے بعد ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ماما پاپا کب آئیں گے تم سے ملنے، کب تمہیں لے جائیں گے، کب تم ان کے پاس جاؤ گی، تو ہر بار وہ ایک ہی جواب دیتی کہ اماں وہ دونوں بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ ایک لوتی بیٹی کے لیے وقت نہ نکلے۔
نہ فون پہ بات کرتے ہیں، نہ ملنے آتے ہیں اور نہ ہی اسے بلاتے ہیں۔ یہ بات مجھے شروع سے کھٹک رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ کبھی اسے دیکھیں، کبھی اس کی خبر لیں، کبھی اسے گلے لگائیں۔ خاص طور پہ جب بیٹی کا شوہر پردیس چلا جائے تو میکے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سارا نہ خود جاتی تھی، نہ ان کے آنے کی کوئی خبر ہوتی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات بار بار دہراتی کہ ماما پاپا بہت بزی رہتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارا کی زندگی بس ایک کمرے میں سمٹ چکی تھی، فون اس کی دنیا بن چکا تھا۔ میں کبھی کہتی کہ چلو بیٹا تھوڑا باہر چلو، بازار سے کچھ لے آتے ہیں، یا پڑوس میں چلو کسی کی خیریت پوچھنے، تو وہ بہانہ بنا لیتی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آج کل سستی محسوس ہو رہی ہے۔ سچ کہوں تو اس کی یہ باتیں اور رویے مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے، لیکن میں نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، شاید میرے ذہن میں ہی کچھ وہم بیٹھ گئے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ اسد کی غیر موجودگی میں پورا گھر جیسے خاموش ہو چکا تھا۔ میں اکثر اس کی چیزوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ وہ خیریت سے ہو اور جلد واپس آئے۔ پھر ایک دن اسد کا فون آیا اور اس نے کہا اماں میں چند دن کے لیے پاکستان آ رہا ہوں۔ میرا دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سارا بھی پاس بیٹھی تھی۔ جب اسد نے بتایا تو اس کا چہرہ نارمل تھا، کوئی خاص خوشی نہیں تھی، نہ ہی حیرت۔ لیکن جس دن اسد نے آنا تھا اس دن صبح سے ہی وہ بہت مصروف دکھائی دی۔ وہ پارلر گئی، واپسی پہ اس نے نیا لباس پہنا، بالوں میں خوبصورتی سے سیٹنگ کی، ہلکا میک اپ کیا، اور جب تیار ہو کے کمرے سے نکلی تو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا چلو جو بھی ہے، لیکن اسد کے لیے دل میں محبت تو ہے نا۔ جب اسد گھر آیا تو دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ اسد مجھے دیکھ کے لپٹ گیا، میرے ہاتھ چومے، میرے ماتھے کو چوما اور کہا اماں میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ میں نے بھی اس کو سینے سے لگایا اور اپنے آنسو چھپا لیے۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ اسد نے کہا اماں ہم ناران کاغان جا رہے ہیں، تھوڑا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو گھٹنوں میں درد رہتا ہے، مجھے چھوڑ دینا اور تم دونوں خوشی خوشی چلے جانا۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد دونوں کہیں باہر نہیں گئے اور اب شاید یہی ان کا ہنی مون ہے، اس لیے میں نے کوئی سوال نہ کیا، نہ یہ پوچھا کب جاؤ گے، کب واپس آؤ گے، نہ ہی یہ کہا کہ مجھے کیوں ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا بس موسم کا خیال رکھنا، بارشیں بہت ہو رہی ہیں، سڑکیں پھسلن والی ہو سکتی ہیں، کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اسد کہنے لگا کہ اماں ہم ایسی کسی جگہ نہیں جا رہے جہاں خطرہ ہو، ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں اور جیسے ہی ہمیں کچھ غیر معمولی لگا ہم فوراً واپس آ جائیں گے۔ میں نے دونوں کو دعائیں دے کے رخصت کر دیا۔ اسد مجھے بار بار گلے لگاتا رہا۔ سارا نے بھی ہاتھ چوم کے دعا لی اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان سے میری ایک دو بار فون پہ بات ہوئی۔ وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی آوازوں سے اندازہ لگایا کہ جیسے سچ میں بہت انجوائے کر رہے ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے زیادہ فون نہیں کیا کہ ان کی خوشی میں رکاوٹ نہ بنوں، کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ امی ہمیں تنگ کر رہی ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ آرام سے ایک ساتھ وقت گزار سکیں۔ لیکن اس دن کے بعد سے میرا دل بے وجہ گھبرا رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے ہاتھ بار بار دعا کے لیے اٹھتے۔ میں ہر نماز کے بعد ان دونوں کے حفاظت کی دعا مانگتی اور اندر ہی اندر سوچتی کہ نہ جانے کیوں دل اتنا بے قرار ہے۔ میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی انجانی سی فکر میرے دل میں ہلچل مچائے رکھتی تھی۔ شاید ماں کا دل ہمیشہ سچ بولتا ہے اور میں بس اسی دل کی سن کے خاموشی سے خدا کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جیسے کل کی بات ہوگی۔ میں دن کے وقت صحن میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کب اسد کا فون آئے گا، کب میری آواز سنے گا، کب کہے گا اماں بس 2 دن اور رک جاؤ، میں واپس آ رہا ہوں۔ کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھ کے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کال سارا کی تھی۔ مجھے لمحے بھر کو یقین نہ آیا کہ وہ مجھے فون کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ گھر میں رہ کے بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور اب اتنی دور جا کے اچانک اسے میری یاد کیسے آ گئی۔ میری انگلیاں لرز رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی خوشخبری ہو، شاید اسد نے میرے لیے کچھ بھیجا ہو، یا شاید وہ دونوں واپس آ رہے ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے کال سنی اور سارا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نہیں رہی۔ سارا کی آواز بھاری تھی لیکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا اماں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کیا ہوا؟ تو سارا کہنے لگی کہ ہم دونوں ایک خوبصورت جگہ پہ پہنچے تھے، ایک کھائی تھی بہت گہری، ہم وہاں کھڑے ہو کے سیلفی بنا رہے تھے کہ
अचानक असद का पाँव फिसला और वो खाई में जा गिरा और ये कहते हुए रोने लगी कि अम्मा वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं साकित हो गई, मेरी ज़ुबान गंग हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं, क्या कहूं। सारा कहती जा रही थी कि वो खाई इतनी गहरी थी कि उसकी लाश भी नहीं निकाली जा सकती। वहाँ की इंतज़ामिया ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि इतनी गहराई से किसी को निकाला जा सके। क्रेन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए लाश को वहीं छोड़ दिया गया। मेरे कानों में जैसे किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि वो अपने जवां साल बेटे की लाश भी ना देख सके, ना उसे आखिरी बार चूम सके, ना उसे कंधा दे सके। मैं बस साकित होकर बैठी रही। मेरी सांसें रुकने लगी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने चीखने भी की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हलक से निकल ही नहीं रही थी। दिल से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा असद ऐसा नहीं जा सकता। मेरा बेटा ऐसे अचानक मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। 2 दिन बाद सारा वापस आ गई और हैरत की बात यह थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो खुद गाड़ी चला के आई। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उस पर वो थकन या दुख दिखाई नहीं दे रहा था जो इतने बड़े सानहे के बाद किसी की आंखों में झलकता है। वो आई और कहा, अम्मा जो होना था वो हो गया, आप हिम्मत करें, ये सब लिखा था तकदीर में। उसे 2-4 आंसू बहाए और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन है। उसकी आंखें साफ थीं, चेहरे पे ना उदासी थी ना कोई परेशानी। वो बस बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाके लेट गई। उसके बाद चंद दिन वो घर में रही। कुछ लोग अफसोस के लिए आए तो उनके सामने फूट फूट के रोती रही। कभी सर पीटती, कभी आंखें पूछती, लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते वो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। मैं उसकी अदाकारी देख कर चकरा जाती। मैं खुद ऐसे रो रही थी जैसे मेरे जिस्म का हर हिस्सा टूट चुका हो। लेकिन वो ना मेरे सामने रोई, ना मेरे करीब आके बैठती, ना मेरा हाथ पकड़ के तसल्ली देती। बस मेहमानों के सामने उसका एक और चेहरा होता जो आंसू बहाता, और मेरे सामने एक ऐसा चेहरा होता जो बिल्कुल खाली होता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया तो एक दिन वो अपने कमरे से निकली और कहने लगी कि अब अम्मा मैं जा रही हूँ, यहाँ मेरा क्या काम, मुझे अब अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। मुझे ये बात भी अजीब लगी क्योंकि अभी तो उसका शौहर दुनिया से गया था। अभी तो उसके आंसू खुश्क भी नहीं हुए थे और वो अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे अंदर अब शिकवा करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे वजूद में अब बस दुख था, तकलीफ थी और यादें थी। लेकिन जाते जाते वो हमारी गाड़ी भी साथ ले गई, वही गाड़ी जो असद के लिए थी, जिसे वो बहुत संभाल के रखता था। मैंने उसे कई बार फ़ोन किया कि बेटा गाड़ी तो वापस कर दो, लेकिन वो ना मेरा फ़ोन उठाती थी ना कोई जवाब देती थी, बस खामोशी से गायब हो गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है, मेरा बेटा जिंदा है या फिर कुछ और छुपा हुआ है। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि असद जैसा बच्चा बगैर कोई बात कहे, बगैर कुछ कहे इस दुनिया से जा सकता है। मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद जाऊंगी उस जगह पे जहाँ ये हादसा हुआ था। अगर कुछ ना भी मिला तो कम से कम उस जगह खड़े होकर अपने बेटे को अलविदा तो कह सकूंगी। मैंने अपना सामान पैक किया और अली को साथ लिया। अली मेरे भाई की बेटी का बेटा था, लेकिन मुझे माँ जी कहता था और असद को भाइयों की तरह चाहता था। जब मैंने उसे बताया कि उसने एक लम्हे को भी इनकार न किया। कहने लगा, माँ जी मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगा। हम लोग नारायण का आगान पहुँचे। वहाँ जाके एक होटल में कमरा लिया। अली ने कहा, आप आराम करें, मैं लोगों से मालूमात लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ है तो लोगों को ज़रूर पता होगा। ये कोई छोटा इलाका नहीं है, यहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती। आप परेशान ना हो, मैं सब पता करता हूँ। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी न किसी तरह अपने बेटे के बारे में सच जानना है, क्योंकि एक माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता, और मेरे दिल की ये गवाही थी कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। अली जब वापस आया तो उसके चेहरे पे थकन भी थी और उलझन भी। वो दोपहर को निकला था और रात को लौटा था। जैसे ही वो कमरे में आया मैं फ़ौरन उसकी तरफ लपकी और पूछा कि क्या पता चला। उसे थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, जैसे खुद अपने अंदर की उलझनों से उलझ रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, माँ जी जैसा सारा ने बताया था, यहाँ एक खाई ज़रूर है और वाकई बहुत गहरी भी है, लेकिन मैंने वहाँ जाके जो मालूमात इकट्ठी की हैं वो सारी बात तो किसी और ही तरफ जा रही है। उसने बताया, पहली बात तो ये कि इस खाई के इर्द गिर्द सरकारी सतह पे बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं।
वहाँ एक मजबूत सी ग्रिल लगी हुई है और मकामी इंतज़ामिया किसी सयाह को उसके करीब भी जाने की इजाज़त नहीं देती। ये ग्रिल कई साल पहले वहाँ लगाई गई थी क्योंकि इस जगह के ख़तरनाक होने की वजह से पहले कुछ हादसात हो चुके थे, लेकिन इसके बाद से इंतज़ामिया ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है और अब कोई भी शख्स इतना करीब जा ही नहीं सकता कि अचानक पाँव फिसले और वो नीचे जा गिरे। फिर वो कहने लगा कि दूसरी बात जो और भी ज़्यादा चौंका देने वाली है वो ये है कि जब मैंने मकामी लोगों से पूछा कि क्या यहाँ हाल ही में कोई हादसा हुआ है, कोई बंदा गिरा है या किसी सयाह की मौत हुई है, तो उन सब ने एक ही जवाब दिया कि पिछले 4-5 साल में यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो हमें ज़रूर पता चलता, क्योंकि ये जगह छोटी सी है, यहाँ कुछ भी छुपता नहीं। एक छोटी सी चीज़ भी हो जाए तो पूरे इलाके में खबर फैल जाती है। मैंने अली की बातें सुनी तो मेरे दिल में एक चिंगारी सी जल उठी, एक उम्मीद से जाग उठी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अली अगर ऐसा है तो इसका मतलब सारा ने झूठ बोला और असद के साथ कुछ और ही हुआ है। वो खाई में गिरा ही नहीं, वो मरा ही नहीं, वो कहीं जिंदा है और बस हमसे छुपा दिया गया है। शायद हमारे बेटे के साथ कोई साजिश हुई है, शायद वो हमें किसी जाल में फंसा रहे हैं। अली ने मेरा हाथ थामा और कहा, माँ जी आपकी बात में वज़न है, लेकिन आप खुद सोचें, अगर वो जिंदा है तो फिर अब तक उसने हमसे राब्ता क्यों नहीं किया? कोई छोटा बच्चा नहीं जो रास्ता भूल गया हो। एक समझदार इंसान है जो बरसों बैरून मुल्क रहा, मुश्किलों को जानता है, रास्ते पहचानता है। अगर वो कहीं होता तो किसी न किसी तरह हम तक पहुंच जाता, या किसी से मदद लेता, या कम से कम फ़ोन करके हमें तसल्ली दे देता कि वो ठीक है। यही वो बात थी जो मेरे दिल को सबसे ज़्यादा ज़ख्मी कर रही थी। अगर वो जिंदा है तो उसने हमें अब तक क्यों याद नहीं किया? मैंने तो उसे बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, हर दुख सुख में उसका साथ दिया था। क्या वो मुझे इतनी आसानी से भूल सकता है? क्या वो जानता नहीं कि मैं उसके बगैर मर रही हूँ, सिसक रही हूँ? ये सोचे मेरे दिल को तोड़ रही थी, लेकिन मेरा दिल अब भी कह रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर एक और ख़बर ने मुझे चौंका दिया। अली ने बताया कि सारा ने वो गाड़ी बेच दी है जो हमारे असद की जान थी, वही गाड़ी जिसके लिए हमने बैंक से कर्जा लिया। महीनों की मेहनत के बाद वो गाड़ी खरीदी और सारा ने बिना हमसे पूछे उसे बेच दिया। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वो लोगों को ये कह रही थी कि ये गाड़ी उसके शौहर ने उसे मुंह दिखाई में दी थी, हालांकि हमें अच्छी तरह याद था कि ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई। ये सब सुन के मेरे दिल में खौफ सा बैठ गया कि शायद अब उसकी नज़रें घर पे हों, शायद वो समझ रही हो कि असद तो चला गया, अब ये सब कुछ उसका है, ये गाड़ी, ये घर, ये सामान, सब कुछ। मैं काम गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरा बेटा ना जाने कहाँ है और पीछे सब उसके नाम की चीज़ों पे कब्जे के ख्वाब देख रहे हैं। मेरे पास असद की बहुत सारी तस्वीरें थीं, वो तस्वीरें जो हर माँ अपने बेटे की पल पल की यादों के तौर पे संभाल रखती है। अली ने एक अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा, माँ जी हम इन तस्वीरों के पोस्टर बनवाते हैं और उन पर लिख देते हैं कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चले तो वो हमसे राब्ता करे, हम उसे इनाम देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर गरीब हैं। इनाम की उम्मीद पर वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हम दोनों ने फ़ैसला कर लिया कि अब कुछ दिन यहाँ मज़ीद रह के हम ये काम करेंगे। अगले दिन हमने बाज़ार से जाकर तस्वीरें प्रिंट कराई और उन पे मालूमात लिखवा के मुख्तलिफ़ जगहों पे लगानी शुरू की। हमने होटलों के बाहर, दुकानों के शटर पर, चौकों और बाज़ारों में वो तस्वीरें चिपका दी और लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त की कि अगर कुछ पता चले तो हमें ज़रूर इत्तला दें। हमने अपना फ़ोन नंबर भी साथ लिख दिया ताकि कोई भी आसानी से रब्ता कर सके। वक्त गुजरने लगा। हम रोज़ सुबह निकलते, तस्वीरें लगाते, लोगों से बात करते, शाम को थके हारे होटल वापस आते। हर दिन दुआ करते कि शायद आज कोई कॉल आ जाए, लेकिन दिन गुजरते जा रहे थे और कोई कॉल नहीं आ रही थी। हमें यहाँ रहते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरे दिल की हालत वही थी जो किसी वीरान कब्रिस्तान की होती है, खामोश और बेनूर। मैं रोज़ तहज्जुद में उठ के अल्लाह के सामने हाथ फैलाती, रोती, गिड़गिड़ाती, दुआएं मांगती कि अल्लाह मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। मैं तेरा शुक्र अदा करूँगी, मैं तेरे दर पे सजदा करूँगी, मैं तेरे नाम पे भूखों को खाना खिलाऊँगी, बस मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। हमें नारान कागान में रहते हुए 1 महीना गुजर चुका था। दिन और रात बस एक जैसे हो गए थे। सुबह उम्मीद लेके उठते थे, शाम मायूसी लेके सोते थे। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, मस्जिदों के सामने हाथ फैलाए और दुआएं मांगती थी। होटलों में जाके तस्वीरें दिखाई, बाज़ारों में चीख चीख के अपने बेटे की झलक ढूंढी, लेकिन कुछ ना मिला। अली भी थकने लगा था, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे और मेरे चेहरे पर हर दिन एक नई झुरझुरी उभर आती।
ایک دن اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور بڑی نرمی سے کہا، ماں جی اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے، یہاں بہت سردی ہے، آپ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی اور سونا بھی چھوڑ چکی ہیں۔ میں نے یہاں تھانے میں رپورٹ بھی درج کرا دی ہے، تصویریں بھی جگہ جگہ لگوائی ہیں، اخبار میں بھی خبر لگوائی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر 15 دن بعد خود یہاں آ کے آپ کے بیٹے کے بارے میں پوچھ گچھ کیا کروں گا، لیکن ابھی کے لیے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں نے بڑی مشکل سے حامی بھری، دل جیسے ٹوٹ رہا تھا لیکن اب کچھ اور کرنے کو بچا بھی نہیں تھا۔ ہم نے اپنا سامان سمیٹا، بیگ بند کیے، علی نے سامان اٹھایا اور میں دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلتی ہوئی بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے قدم کسی قبرستان کی طرح بھاری ہو چکے تھے، دل کے اندر جیسے طوفان بند تھا اور باہر چہرے پہ خاموشی کی چادر تنی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی بس اڈے پہ پہنچے، میں نے ایک طرف دیکھا جہاں کچھ فقیر کھڑے تھے۔ ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، اس کی داڑھی بے تحاشا بڑھی تھی، اس کا لباس اس قدر میلا اور پھٹا ہوا تھا کہ جسم کے کئی حصے ننگے ہو چکے تھے، لیکن اس کا جسم جوان لگ رہا تھا، جیسے کوئی 30-35 سال کا مرد ہو۔ میں نے ایک نظر ڈالی، پھر دوسری بار دیکھا، اور پھر میری روح جیسے کانپ گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ آنکھیں میرے لیے انجان نہیں تھی۔ میں آگے بڑھی اور چیخ مار کے کہا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میرے آنسو اس کے چہرے پہ گرنے لگے، لوگ ارد گرد جمع ہونے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ تو علی نے آگے بڑھ کر سب کو بتایا کہ یہ کوئی فقیر نہیں، یہ ان کا گمشدہ بیٹا ہے جو پچھلے 1 مہینے سے لاپتہ تھا۔ علی نے سب کو سچ بتایا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسد ہمیں پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھتا تو تھا لیکن جیسے ہمیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر نظریں چرا لیتا، اور جب میں اسے بار بار پکارتی اور گلے لگاتی تو وہ تھوڑا سا ہچکچاتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ ہم نے اسے فوراً اپنے ساتھ لیا اور واپس ہوٹل پہنچے۔ اسد کا جسم سرد تھا اور وہ خود جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ ہم نے اسے نہلایا، اس کے بال کاٹے، علی نے اس کی شیو خود کی اور صاف کپڑے پہنائے۔ جب ہم نے اسے کھانے کے لیے کہا تو وہ خالی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے نوالا اٹھایا اور کھانے لگا۔ جب میں نے اس سے پوچھا، بیٹا پہچانا یہ کون ہے؟ تو وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر اچانک رونے لگا اور بولا، یہ تو میری ماں ہے، اور اتنا کہا ہی تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم گھبرا گئے، فوراً اسے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ اسے شدید صدمہ لگا ہے، اس کا دماغ کسی سخت جھٹکے کی وجہ سے نارمل حالت میں نہیں۔ اسے دوائیاں دی گئیں تاکہ اس کا ذہن تھوڑا پرسکون ہو جائے۔ ہم اسے واپس ہوٹل لائے اور دوا دینے کے بعد میں نے پیار سے اس کے بال سہلائے اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم کہاں تھے؟ تم سڑکوں پہ فقیر بن کے کیوں بھیک مانگ رہے تھے؟ میرے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا کہ کہاں میرا بیٹا جو دبئی میں ریل اسٹیٹ کا مینیجر تھا، جو ہینڈسم تھا، مہذب تھا، خوشبو لگاتا تھا، جو برانڈڈ سوٹ پہنتا تھا اور اپنی ذات پہ فخر کرتا تھا، وہ اب ناران کے ایک کونے میں سڑک پہ بھیک مانگ رہا تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کون اسے اس حال تک لے آیا؟ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اسد نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ کہنے لگا، ماں میں سارا کے ساتھ یہاں آیا تھا، ہم دونوں بہت خوش تھے، میں نے اس کے لیے بہترین کمرہ لیا، خوبصورت نظاروں والی جگہ پہ ہم نے فوٹو بنوائی، خوب گھومے، لیکن ہوٹل میں 3-4 لڑکے بھی تھے جو بار بار سارا کو گھورتے تھے، وہ سرگوشیاں کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ مجھے شروع میں شک ہوا لیکن پھر نظر انداز کیا، لیکن ایک رات میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور سخت لہجے میں کہا کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار میری بیوی کو دیکھتے ہو؟ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بیوی تمہاری ہوگی، لیکن اس سے پہلے تو یہ ہماری تھی۔ یہ وہی سارا ہے جو بڑے شہروں میں پرائیویٹ پارٹیوں میں ناچتی تھی، مجرے کرتی تھی۔ تم نے طوائف سے شادی کی ہے، ہمیں تو حیرت ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ان کی باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں سارا ایک تقریب میں نامناسب کپڑوں میں ناچ رہی تھی۔ میرے جسم کا خون خشک ہو گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ماضی ہو اور میں اسے اس کے ماضی سمیت قبول کر لوں، لیکن جب میں نے سارا سے بات کی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم تو میرے شکار تھے، میں نے تو تم سے شادی اس لیے کی کہ تمہارے نام پہ گھر اور گاڑی لے سکوں، اب میں کسی اور کے پاس جا رہی ہوں، تمہاری حیثیت تو میرے لیے ایک زینہ تھی جس پہ چڑھ کے میں آگے نکلی ہوں۔ ماں، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں نے کسی عورت سے پہلی بار اتنی محبت کیا اور اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ وہ تو ایک بازاری عورت تھی اور میں نے اسے دل دے دیا، میں نے اسے عزت دی، اپنا نام دیا اور اس نے مجھے خاک میں ملا دیا۔
میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اسد کے آنسو میرے دل میں تیر بن کے چبھ رہے تھے۔ وہ میرے سینے پہ سر رکھ کے روتا چلا گیا اور میں اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ اسد کی باتیں سن کے میرا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو دکھ تھا وہ کسی ماں کے لیے سہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جب بول رہا تھا تو اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں اور میں اس کے بال سہلاتی جا رہی تھی۔ میرے آنسو بھی اس کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ اسے جب یہ بتایا کہ سارا کو سب معلوم تھا کہ میرے دماغ کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں، مجھے سب کچھ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے، میرے حواس قابو میں نہیں، اور ایسے وقت میں بھی اس نے مجھے سہارا دینے کے بجائے گلیوں میں چھوڑ دیا، تو میرے دل کے اندر ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ اسد کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کے اس وقت چلی گئی جب میں کسی کام کا نہیں تھا۔ میرے پاس ہوٹل والوں کو دینے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ روز مجھ سے مانگتے تھے اور میں چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھا رہتا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے دھکے مار کے ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ میں سردی میں ننگے پاؤں گلیوں میں گھومتا رہا، کبھی دروازے پہ بیٹھ جاتا، کبھی دکان کے باہر کھڑا ہوتا۔ لوگ بھیک دیتے تو کچھ کھا لیتا، ورنہ یوں ہی پڑا رہتا۔ ماں وہ عورت بہت ظالم تھی۔ اس نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو شاید دشمن بھی نہ کرے، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے۔ اس بات پہ علی کو بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو تو وہ فوراً تم سے طلاق لینے کی کوشش کرے گی، اور ظاہر ہے جب طلاق مانگے گی تو حق مہر کی بھی بات کرے گی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا لکھوایا تھا، پھر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تب اسد نے آہستہ سے لیکن بہت ٹھوس لہجے میں کہا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اگر وہ خلا لینا چاہے گی تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ خود رشتہ ختم کرے گی، اور جب ایسا ہوگا تو شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی وہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گی۔ اسد کا لہجہ بہت مضبوط ہو چکا تھا، شاید دکھ نے اسے ایک الگ ہی انسان بنا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کراؤں گا، کیونکہ کوئی چھوٹا مقدمہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے ذہنی طور پہ مفلوج کیا، مجھے گلیوں میں مرنے کے لیے چھوڑا۔ اس کا مقصد مجھے ختم کرنا تھا، اور اگر میرے ساتھ علی نہ ہوتا، اگر آپ مجھے نہ ڈھونڈتی تو شاید آج میں کسی سڑک پہ لاش بن کے پڑا ہوتا۔ ہم سب حیرت میں تھے کہ ایک نازک سا دکھنے والا اسد اتنی جرأت سے اور اتنے حوصلے سے بول رہا تھا۔ پھر اسد نے کہا کہ ماں، میں نے تو اس کے نام کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف وعدہ کیا تھا کہ میں گاڑی اور گھر اسے حق مہر میں دوں گا، لیکن وہ وعدہ بھی نبھایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ صرف میرے نکاح میں تھی۔ میں نے چیزیں اس کے نام نہیں کی تھی، اگر وہ خلا لے گی تو وہ کسی چیز کی حقدار نہیں۔ ہم نے اسد کو بتایا کہ وہ گاڑی تو وہ بیچ چکی ہے، تو اسد نے اطمینان سے کہا، کوئی بات نہیں، گاڑی چلی گئی تو چلی گئی، لیکن گھر ابھی میرے نام ہے اور اسے میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب سارا کو یہ خبر پہنچی کہ اسد زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ واپس آ چکا ہے، اور اب اس پہ اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ تھانے کی طرف سے جب لوگ اس کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو وہ بدحواس ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اقدام قتل کا کیس ایسا ہوتا ہے جس میں فوری طور پر ضمانت نہیں ہوتی۔ اور جب اسد نے اسے ڈرایا کہ میرے ساتھ گواہی دینے کے لیے مقامی لوگ بھی تیار ہیں، جنہوں نے مجھے ان گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا، اور جنہیں پتا ہے کہ تم کون ہو اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ تم کون سی زندگی گزار رہی تھی اور کہاں کہاں ناچ گانے کر کے مردوں کی محفلیں سجاتی تھی، تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر اسد نے اسے کہا کہ اگر تمہیں جان چھڑانی ہے اور اپنی آخری عزت بچانی ہے تو چپ چاپ خلا لو اور اس رشتے سے نکل جاؤ، کیونکہ نہ تو میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ ہی تمہیں میرے ساتھ دوبارہ رہنے دوں گا۔ گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور تمہاری ضمانت کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تمہاری اصلیت اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ جو تمہارے ساتھ ماں باپ کے نام پہ لوگ آئے تھے وہ بھی تمہارے اپنے نہیں تھے، وہ چند پیسے لے کے اداکاری کرنے آئے تھے، وہ کبھی بھی گھر نہیں آئے، کیونکہ ان کا کام بس اتنا ہی تھا کہ کچھ دیر کے لیے تمہاری عزت کا ڈرامہ کر لیں۔ اب تم بالکل اکیلی ہو اور تمہارے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا چہرہ بجھ چکا تھا، وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، مجھے یہاں سے نکال لو، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں گاڑی کے پیسے بھی واپس کرتی ہوں اور کوئی حق مہر نہیں لوں گی، مجھے بس رہا کرا دو۔ ہم نے کہا، پہلے گاڑی کے پیسے واپس کرو، پھر ہم تمہیں اس مقدمے سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مان گئی اور کچھ ہی دنوں میں اس نے گاڑی کے پیسے واپس کر دیے۔ اگرچہ پوری رقم نہیں ملی لیکن کافی رقم واپس آئی، جو ہمارے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ ہم نے مقدمہ واپس لیا اور اسے قانونی طور پہ اسد سے الگ کروا دیا، نکاح کو ختم کروایا اور ایسے طریقے سے ختم کروایا کہ وہ اس رشتے سے کوئی مطالبہ نہ کر سکے، نہ ہی وہ اب کسی حق کی دعوے دار رہی۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسی مصیبت سے جان چھوٹی۔ اسد کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ وہ دن بدن بہتر ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ کھانے پینے میں دلچسپی لینا شروع کیا اور کبھی کبھار ہنس بھی لیتا۔ اگرچہ جو صدمہ اس نے اٹھایا وہ کبھی وہ بھول نہیں سکتا تھا، لیکن اب اس کے پاس ایک ماں تھی، ایک بھائی تھا اور ایک نیا حوصلہ تھا جس کی بدولت وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ آخر پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں جس لڑکی سے آپ کی فون پہ بات ہوئی ہو وہ لڑکی بری ہو۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان واقعی مجبور ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ مجبوری ہوتی ہے، وہ کچھ چھپا رہا ہوتا ہے، مگر ہمارے ساتھ جو ہوا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا، فریب ہوا، جذبات سے کھیلا گیا۔ میرے بیٹے کی سچائی، اس کا خلوص، اس کی محبت، سب کچھ رون ڈالا گیا۔ میرے بیٹے نے 1 سال تک اس لڑکی سے بات کی، اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی سوچیں، سب کچھ دے دیا۔ ایک ایک دن گنتا رہا، ایک ایک لمحہ خواب بنتا رہا کہ وہ لڑکی ایک دن اس کی دلہن بنے گی۔ اور جب اس سے بات کرتا تھا تو اس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا، امی وہ لڑکی بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، میں اس کو اپنے دین ایمان کی طرح سنبھالوں گا، میں کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی جسے میرا بیٹا اتنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ وہ ایک اور شہر میں کسی اور شخص کی منگیتر نکلی، اور جب ہمیں سب کچھ معلوم ہوا تو جیسے ہم سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا جس حال میں کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد تھا، سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ مجھے بس ایک بات بار بار کہہ رہا تھا، امی مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ لڑکی میری نہیں، وہ جھوٹ بولتی رہی، وہ میرے جذبات سے کھیلتی رہی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتایا، مگر اس نے بدلے میں کیا کیا؟ مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ وہ رات ہماری زندگی کی بدترین رات تھی۔ ہم ساری رات جاگتے رہے، ہم سب گھر والے سکتے میں تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بار بار پانی دیتی رہی، اس کے ہاتھ پکڑتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو شاید ساری زندگی نہ مٹے۔ اس نے مجھ سے کہا، امی میں اب کبھی کسی پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ میں نے دنیا کو بہت اچھا سمجھ لیا تھا، مگر دنیا بہت بے رحم ہے۔ اس لڑکی نے صرف میرے بیٹے کو نہیں توڑا، اس نے ہم سب کو توڑ دیا۔ ہم نے خوشیوں کے خواب دیکھے تھے، ہم نے اپنی بہو کے لیے کپڑے بھی خریدے تھے، زیور بھی بنایا تھا۔ ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی کا وہ دور شروع ہونے کا انتظار کیا تھا جس میں ایک ماں کو سکون ملتا ہے کہ اب میرا بیٹا تنہا نہیں، مگر وہ تنہا سے بھی آگے چلا گیا۔ وہ ایک ایسے اندھیرے میں چلا گیا جہاں سے روشنی لانا میرے بس میں نہیں۔ میں نے اسے دبئی جانے سے روک دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اکیلا وہاں جا کر مزید ٹوٹے۔ میں نے کہا، بیٹا یہیں کوئی کام کر لو، یہیں زندگی گزار لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر وہ پھر بھی رات کو اکثر اٹھ کے خاموش بیٹھا رہتا، کبھی دیواروں کو تکنے لگتا، کبھی آسمان کو دیکھتا، اور میں اس کے چہرے پہ وہ سوال دیکھتی جس کا جواب شاید اب کسی کے پاس نہیں۔ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو ایک سادہ دل لڑکا تھا جو صرف محبت چاہتا تھا، عزت چاہتا تھا، زندگی کے سفر میں کسی کو ساتھ چاہتا تھا، مگر اس کی قسمت میں صرف دکھ تھا، صرف تنہائی تھی، صرف دھوکہ تھا۔ وہ اب بھی ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے بہت سنبھال کے رکھیں، ورنہ یہ صدمہ اس کی نفسیات پہ مزید اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کے دوست بھی اب اس سے کم ملتے ہیں کیونکہ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ رکھنے لگا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ کسی اور کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ ہو، کسی اور ماں کو ایسی تکلیف نہ دیکھنی پڑے۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی بری ہو، مگر ہر بار سامنے والا سچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں، اپنے بچوں کی باتوں کو سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں، کیونکہ ایک لمحہ ان کی ساری زندگی کو بدل سکتا ہے۔